انتہائی قابل احترام یہاں پہ موجود ظفر اقبال صاحب، شاہد اقبال، ساتھ ساتھ ارشد، یہاں پہ معززین میں لسبیلا سے تعلق رکھنے والے جناب سردار فاروق شیخ صاحب، جناب سردار رشید پورائی صاحب، یہاں کے ہمارے قبائلی معززین، منوشا صاحب، سیاسی اکابرین، علاقائی اکابرین، اور یہاں پہ موجود خاص اس جگہ پہ موجود ہمارے پٹھان بھائی، لسبیلا سے تعلق، اور جو بھی لوگ یہاں مقیم ہیں جن کا تعلق لسبیلا سے قدیمی رہا ہے، ہمارے ساتھ ہیں۔ نوجوان دوستوں، بھائیوں، بچوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج بڑی خوشی ہے کہ ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، اور سیاست، میرے خیال الیکشن کا ماحول جب بھی بنتا ہے تو سیاسی ورکر ہوں، علاقائی لوگ ہوں، ان میں ایک جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، علاقے کی سمت، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داری میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ایک موقع ملتا ہے انسان کو اپنی سیاسی قابلیت ہو یا اس کی کارکردگی ہو، اس کے حوالے سے ایک ماحول بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو آج ظفر آپ نے جو ماشاءاللہ یہ محفل ادھر سجایا ہے، ماشاءاللہ آپ کی محنت پہلے بھی رہی ہے اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی۔ ایک بڑا پرانا تعلق ہے آپ کے ساتھ اور آپ کی فیملی کے ساتھ، ارشد ہوں، شاہد ہوں، باقی ہوں، اور یقینی طور پہ دنیا کے ماحول میں دو بھائی بھی آپس میں ناراض ہوتے ہیں، بچوں میں، ماں باپ میں بھی ناراضگی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے تعلقات اور اپنے اختلافات کو بھلا کے اچھے تعلق بنا کے آگے کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگر ہماری سوچ مثبت اس بات میں ہو کہ ہم نے اچھائی کی طرف ایک دوسرے کے ساتھ جانا ہے، ہم نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آگے جانا ہے، ہم نے جس طرح ارشد نے اپنے شعر میں بڑا اچھا کہا کہ ہم نے انفرادی طور پہ لوگوں کو بنانا ہے۔ دیکھیں، ایک سیاستدان میں اور ایک لیڈر میں انہی چیزوں کا فرق آتا ہے۔ سیاستدان اپنے لیے ووٹ بناتا ہے، جب تک اس کو ووٹ ملتے ہیں وہ ادھر ہی ہے۔ جس دن اس کو امید ختم ہو جاتی ہے کہ مجھے ووٹ نہیں مل رہا، پھر نہ وہ اس معاشرے میں نظر آتا ہے، نہ ان محفلوں میں نظر آتا ہے، نہ ان علاقوں میں جاتا ہے۔ لیڈر گھومتا رہتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ میں لیڈر ہوں بہت بڑا، لیکن قبائلی نمائندگی کے حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک جگہ دی ہے اس ضلع میں، اس کو آپ لیڈری میں اگر آپ شامل کر لیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے صرف آپ کے پیٹ کے حوالے سے نہیں سوچنا، ہم نے آپ کے نظریے کے حوالے سے بھی سوچنا ہے۔ ہم نے آپ کے آنے والے بچوں کے مستقبل میں انفرادی کہ کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے چند ہماری باتیں ایسی ہوں گی جو عارضی طور پہ آپ کو مناسب بھی شاید نہ لگیں سیاسی حوالے سے، چند باتیں شاید ایسی ہوں گی جو آپ کو عارضی طور پہ ممکن بھی نہیں لگیں گی کہ جی یہ تو ہمارا مسئلہ حل نہیں کر رہی، لیکن ہم نے آپ کے ساتھ ایک عارضی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ ایک مستقبل کا آنے والے جتنے بھی جنریشن ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا ہے، ہم نے رکھنا ہے، ہمارے بچے رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کے بچے رکھیں گے، اور اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا مرنا جینا اسی زمین سے ہے، نہ آپ ہم سے جدا ہیں نہ ہم آپ سے جدا ہیں، ہماری فصل ادھر ہی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ادھر ہی ہے، ہمارا قبرستان ادھر ہی ہے، ہمارے ایک دوسرے کے لیے غم، خوشی کا، بہتری کا سوچنا بھی اسی ضلع سے ہے۔ تو میں دوسروں کو بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کو سیاست کرنی ہے تو پھر اپنائیت کی اور مستقل سیاست یہاں کریں۔ یہ صرف آپ ووٹ کی سیاست جو لسبیلا میں آ کے کرتے ہیں، جس طرح ہمارے تولا نے بھی اس بات پہ تھوڑا سا زور دیا، ہم نے بھی تقریباً 25-30 سال سیاست میں گزار لیا ہے، اور اس 25-30 سال کی سیاست میں اگر حقیقتاً اگر مجھے 20% پہ
یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے چند لوگ ہیں. یہ حقیقتاً لسبیلا، ہب، دریجی کو میں فی الحال نہیں کہوں گا، گڈانی، وندر، سومیانی، اتھل، لاکھڑے کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے اپنے گھر کو سمجھتے ہیں. میں شاید یہ بات آج نہیں کر رہا ہوتا، اور اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. یہاں 10,000 مسائل آتے ہیں، لیکن ہم نہ کبھی سیاسی ان کی آواز سنتے ہیں، نہ ہم کبھی آ کے ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے یہاں آ کے قیام کیا ہو، نہ ہم نے دیکھا ہے وہ یہاں کسی ریلی میں آ کے شریک ہو، نہ ہم نے کبھی یہاں دیکھا ہے کہ انہوں نے پاکستان لیول پہ یا بلوچستان لیول پہ بڑے بڑے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا ہو کہ ہم یہاں پہ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے. ہاں، ان کے گھر پہ جب کچھ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ اس کے لیے متحرک بھی بڑے ہوتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ جو شخص اور اس کے ساتھ منسلک جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف اپنے مفاد کے لیے اگر اس ضلع کو آدھا کر سکتے ہیں اور اس ضلع کو توڑ سکتے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے اگر کل کو ان کے مفادات اس سے بھی وابستہ ہوں تو اس کا جواب ہمیں خود مل جائے گا. ٹھیک ہے، اس آج کل کے دور میں نئے اضلاع بننے چاہیے، نئے ایڈمنسٹریٹو بلاکس بننے چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ملے، لوگوں کے مسائل حل ہوں. کیا ضلع بننے سے آپ مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ کوئٹہ اتنا بڑا شہر ہے، اس کا ایک ہی ضلع ہے. خضدار ہم سے 4 گنا بڑا ہے، ایک ہی ضلع ہے. تربت ہم سے بہت بڑا شہر ہے، ایک ہی ضلع ہے. اور اسی طرح بلوچستان کے بہت سارے اضلاع ہیں. لیکن جہاں جہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں لوگوں کے انفرادی ضروریتیں ہیں اور اپنی انفرادی کچھ لالچ ہے تو وہ پھر کہتے ہیں جی ایک نیا ضلع بننا چاہیے. وہ اس لیے کہ پھر آپ کا ڈی سی اپنا ہوگا، آپ کا ایس پی اپنا ہوگا، آپ کا ایکس سی این اپنا ہوگا، بس اس کے بعد ضلع ختم. اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب وندر پہ انہوں نے جلسہ کیا تھا، بہت سارے لوگ اس پہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہب کی تقدیر بدل جائے گی. 2 سال وہ حکومت رہی اور ہب کی، وندر کی، سومیانی کی، گڈانی کی، ساکران کی کیا تقدیر بدلی. آپ لوگ بھی پھرتے ہیں، ہم لوگ بھی پھرتے ہیں. ان 2 سالوں میں اگر ایک وزیر اعلیٰ، کیونکہ وزیر اعلیٰ انہی کا تھا، اور ایک وزیر بلدیات جو خود وزیر ہے، اگر یہ دونوں چاہتے جو کام ہم نے 3.5 سال میں پورے بلوچستان میں کیا، ایک ضلع میں نہیں، پورے بلوچستان میں، آج بھی آپ پورے بلوچستان میں انشاءاللہ جہاں جہاں جائیں گے آپ کو ہماری حکومت کے بہت سارے اقدام ملیں گے جو انفرادی نہیں، علاقائی طور پہ آپ کو نظر آئیں گے. یہ 2 تحصیلوں میں کیوں نہیں کر سکے؟ اور ہب کے لوگوں کو ورغلایا گیا، ہب کے لوگ سارے جمع ہوئے، جی یہ ہمارے مفاد کے لیے بن رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کے مفاد کے لیے بن رہا ہوگا تو پھر اس کے اثرات بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. آپ جائیں آج ہب میں پھریں، وندر میں جائیں، گڈانی میں جائیں، تو اس کا جواب آپ کے سامنے یہی آئے گا کہ کوئی حال نہیں ہے، بلکہ پچھلے سے بھی بدتر حال ہے. وہ صرف کیا تھا کہ 4 افسروں کے خاطر آپ نے اتنا بڑا ضلع اس کا تقسیم کیا. آج سومیانی، وندر، اس علاقے کے لوگ مجبور ہیں جن کی آدھی زمینیں ایک ڈسٹرکٹ میں ہیں، آدھی زمینیں دوسرے میں ہیں. کچھ رشتہ دار لیاری میں رہتے ہیں تو زیادہ تر وندر میں رہتے ہیں. کچھ کے زمینوں کے مسائل ہوتی ہے کہ وہ اس کا حلقہ نہیں ہے. ہاں، ایم این اے کا حلقہ ہے، ایم این اے کا ووٹ اس نے اچھا خاصا ووٹ ضلع لسبیلا سے اور ہب سے لیا تھا، اس کے اس بھائی کو تو آنا چاہیے تھا. لیکن مجھے حیرت تو اس بات کی ہے کہ ہب کی گلیوں میں ہم گئے، وندر میں ہم گئے، گڈانی میں ہم گئے، تو انہوں نے بولا، ہمیں بتایا کہ جی یہ تو ہب ساکران تک بھی ابھی تک نہیں پہنچے. تو میں نے کہا مجھے ان کی سیاست کا سمجھ شاید آج تک نہیں آیا ہے، اور خاص کر اس واقعے کے بعد تو بالکل نہیں آیا ہے کہ جتنا بھی سیاسی ایک آدمی کمزور ہو یا اس کی جو بھی ہو، ایسے کام تو وہ ڈھونڈتا ہے. یعنی کہ جس طرح ارشد نے کہا کہ ہم فی سبیل اللہ کیس ڈھونڈتے ہیں، سیاسی آدمی تو ایسے موقع ڈھونڈتا ہے. دل سے آؤں یا نہیں آؤں فوراً آپ کے پاس آئے گا، بھائی آج آپ کی فصل کو نقصان ہوا ہے، آپ کے گھر کو آگ لگا ہے، ہم آئے ہوئے ہیں، دیکھو آپ کے ساتھ ہیں. اتنا بڑا واقعہ پورے لسبیلا میں ہو، اور ماشاءاللہ یہ سارے آج جو نکلے ہوئے ہیں ہر گلیوں میں، کوئی زندہ باد، کوئی مرد آباد، کوئی کہتے ہیں ہم بنا دیں گے. قدوس بزنجو صاحب جو 10 سال ہو گئے اپنے حلقے میں ابھی تک نہیں گیا. یعنی کہ جو شخص اپنے حلقے میں ان 10 سالوں میں صرف 2 دفعہ گیا ہو
وہ بھی آ کے ابھی ہمیں بتا رہا ہے کہ جی کیا کرنا چاہیے اور کیا پسماندگی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے، جو بات شروع ہوئی تھی کہ جب تک آپ میں شعور پیدا نہیں ہوگا، جب تک آپ کے اندر تعلیم نہیں آئے گی، جب تک آپ لوگ اپنے اچھے برے کو نہیں دیکھیں گے اور اس میں پہچان قائم نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کھیل بار بار کھیلا جائے گا. اور ہم لوگ اتنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ٹرانسفر پہ، کوئی ایک پوسٹنگ پہ، کوئی ایک نوکری پہ، کوئی ایک ہال پہ، کوئی ایک سولر پہ اپنی ساری زندگی کا اور اپنے سارے سیاست کا فیصلہ کر بیٹھتا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آج کل کے دور میں تقریباً سب کو اللہ دے رہا ہے. آج اگر آپ پورے لسبیلا میں اپنے آپ کو چھوڑیں، آپ لوگ جس دن پیدا ہوئے تھے یا آپ کے دادا پردادا تھے، انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری؟ بڑی سادی زندگی گزاری. ہم اور آپ بہت خوشحال ہیں. مجھے یاد ہے جام غلام قادر خان ایک ٹیکسی میں کچے روڈوں پہ الیکشن کرتے تھے. آج میں اور آپ پکی روڈوں پہ جا رہے ہیں. اس زمانے میں نہ روڈ تھا، نہ بجلی تھی، نہ موٹر سائیکل تھا، نہ فون تھا، نہ آمد و رفت تھی، مشکلات زیادہ تھے. تو انہوں نے سخت زندگیاں زیادہ دیکھی ہیں. میں اور آپ تو بہت آرام کی زندگی دیکھ رہے ہیں. ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کالی روڈ پہ نکل کے موٹر سائیکل میں پہنچ جاتے ہیں. اسکول قریب ہے، اسپتال بھی ہے، بازار بھی ہے، سہولت ہے. فون کر کے ابھی بھائی بازار میں تو کھانا بھی منگوا رہے ہیں، دوائی بھی آ رہی ہے، ڈاکٹر بھی خود پہنچ رہا ہے. تو ان لوگوں نے زندگیاں سخت دیکھی ہیں. میں نے اور آپ نے تو بالکل نہیں دیکھی ہیں. لیکن ہمارے لیے اس پہ پھر محنت اور لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف آگے بھیجیں، ایک اچھے مستقبل کی طرف آگے جائیں، تاکہ وہ شعور جو ہے، وہ شعور جب آپ کسی اپنے بچے کے اندر داخل کریں گے، پھر ایسے لوگ ان کو ڈرا نہیں سکیں گے. تو میں لوگوں کو کہتا تھا کہ آپ پھانسی دیں گے، آپ کو، آپ پھانسی آپ کو کوئی دے رہا ہے تو اس کے پارٹی میں چلے جائیں کہ بھائی جاب صاحب یہ تو ابھی 4 گولیاں مار کے مار دے گا. انہوں نے گولیاں بھی نہیں مارنی ہے، وہ انہوں نے دور سے آپ کو ڈرا دینا ہے اور ہم ڈر جاتے ہیں، تو اس کا کام چل رہا ہے. آج اگر لسبیلا کے لوگ شعوری حوالے سے اپنے فیصلے کریں تو میرے خیال ایسے بہت سارے لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے. 4 کبھی ٹینکر پانی کے بھیج دیے، کسی نے خیرات. بھائی آپ کو خیرات کرنا ہے، پانی پلانا ہے، جو کرنا ہے اپنے اللہ کے لیے کریں، اپنے آپ کے لیے کریں. یہ بارے دنیا کو بتانے کو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو جو ذمہ داری سرکار نے دی ہے اس کو آپ پورا کریں. آپ ایم این اے بنے ہو، آپ اپنا سوال کا جواب دو، آپ عوام میں آؤ، بتاؤ آپ کو. خود میں نے جیسے ابھی پروگرام میں کہا کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان نے ان 3.5 سال میں جتنا پیسہ ہمیں اربوں روپے دیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ آج کل اسلم بوتانی صاحب کی اس تقریر کو اسمبلی کے اندر سنیں جو وہ خود بول رہا ہے. اور کس کو بول رہا ہے؟ شہباز شریف کو بول رہا ہے کہ آپ نے تو ہمیں رکھا لیکن انہوں نے بھی ہمارا بڑا خیال رکھا اور انہوں نے ہمیں اربوں روپے دیے. تو ووٹ انہوں نے تو آپ سے ٹوٹل ووٹ اس کو 68,000 ملے تھے، جس میں سے 5-6 ہزار اس کو گوادر سے صرف ملے. 60,000 اربوں روپے کدھر ہیں؟ ہمیں تو ابھی تک نظر نہیں آ رہے وہ اربوں روپے. ہاں وہ اربوں روپے اگر دوریجی میں لگیں یا کہیں اور لگیں واللہ عالم، جیسے تولا کی بات ہے، دیے ہوں گے. آپ نے ضرور کہیں نہ کہیں روڈ دیا ہوگا، کہیں ایک آپ نے پانی کی اسکیم دی ہوگی، کسی کو حال دیا ہوگا. لیکن اربوں کے حوالے سے جب آپ کسی کو بولتے ہیں نا اربوں روپے، تو پھر عرب کو نظر آنا چاہیے، عرب کو یونیورسٹی کی طرح نظر آنا چاہیے، عرب کو پولی ٹیکنیک کی طرح نظر آنا چاہیے، عرب کو BRC کی طرح نظر آنا چاہیے، عرب کو اس لنڈا روڈ کی طرح بائی پاس نظر آنا چاہیے، عرب کو جو ہے وہ ہب اسٹیڈیم کی طرح نظر آنا چاہیے، عرب کو پھر بیلا کا بائی پاس نظر آنا چاہیے، عرب کو علی پنکھے والا بائی پاس نظر آنا چاہیے، عرب کو اسی طرح بہت سارے اور منصوبے ہیں. یہ سامنے ڈی جی فشری اور فشری ڈپارٹمنٹ کے لیے ہم نے ایک بلڈنگ بنائے، اس طرح نظر آنا چاہیے. آپ ان ارب روپوں کو مجھے کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں کہ جی یہ ہم نے بنایا ہے، اپنے ہی ہب میں بنا دیتے. آج الحمدللہ ایک مزید 50 بیڈڈ ہاسپٹل بیلا میں اس کا قیام ہے، ایک قرآنک اکیڈمی کا قیام ہے، افسروں کے لیے ایک کمپلیکس سینٹر ہے، ٹاؤن کمیٹی والوں کے لیے کمپلیکس سینٹر ہے، وہاں اسٹیڈیم فٹ سال بنا ہے، یہاں پہ فٹ سال بنا ہے. اسی اتھل میں ایک سپورٹس کمپلیکس بھی بنا ہے. اسی طرح اتھل میں ہم نے ایک نیا ہاسپٹل وندر میں ہم نے شروع کیا. اسی وندر کے اندر ایک ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ڈگری کالج کا کام بھی چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے. اسی طرح آپ جائیں ہب میں،
ہب میں 2-3 بائی پاس ہم نے بنائے. ساکران بائی پاس بنایا, دارو بائی پاس اس کو کام انہوں نے روک دیا. ہب بائی پاس کا کام بھی ریوائز کرا کے اس کو ہم نے کمپلیٹ کرایا. جام غلام قادر اسپتال ہو یا کوئی اور ہو, میں تو بڑا حیران ہوں کہ وہ صرف آ کے 40 سال کی کارکردگی میں صرف 40 کام تو ان کو نکالنے چاہیے. میں 40 بھی نہیں بولتا, میں ان کو کہتا ہوں آپ 10 کام دکھا دیں 40 سال کے. ہب ڈیم بھی جام غلام قادر خان کے دور میں بنا. وندر ڈیم بھی ہمارے ٹائم پہ شروع ہوا, اس کا کام ہم نے ٹینڈر کیا, اس کا کام شروع ہوا, اس کے افتتاح کیا. ابھی بھی کہتے نہیں ہم نے کیا. یہ ڈام روڈ بھی ہم نے بنایا. یہ جو آپ کا باغیچہ روڈ ہے وندر کا, جو کھنراج سے جاتا ہے, جس میں زیادہ تر زمیندار آبادی کرتے ہیں, یہ بھی ہم نے بنایا. جام یوسف صاحب کے دور میں بنا 130 کلومیٹر کا روڈ. یہ کھرکھیڑے کا روڈ جو ہے, جس پہ ابراہیم دودا کی اپنی زمین ہے, 40 سال انہوں نے 20 سال اس روڈ کو نہیں بنایا. بناتے, اس نے نہیں بنایا. ہم نے جب بنایا تو مجھے بولا جام صاحب اس پہ زیادہ تر مخالفین کے گھر ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے, تو ہمارے لوگوں کی بھی ہے اس میں, تو علاقے کے لیے روڈ بنے گا, سب کو فائدہ ہوگا. تو ہم نے تو یہ نہیں دیکھا. اسی اتھل سے آپ چلیں, پیر سوائی کا ہو, یہ باقی آپ کا ادھر ہی کیا کہتے ہیں کیواری کے اندر بہت سارے روڈ ہوں, 0 پوائنٹ کے روڈ ہوں. یہ 0 پوائنٹ کا روڈ ہے, پچھلے 2 سال سے اسلم بھوتانی نے کیس کر کے بند کرایا ہے. بھائی کیوں؟ کہ 0 پوائنٹ سے ساند تک روڈ نہ بنے. اور جو لوگ ساند اور کھنراج گئے ہوں گے, جاتے ہیں, یہ روڈ بننے سے اس علاقے کے لوگوں کو کم سے کم 90 کلومیٹر کا فاصلہ بچے گا. 60 سے 70 یا 70 سے 90 کلومیٹر کا فاصلہ. ایک عام آدمی جو آج کل کے دور میں اتنا مہنگا پیٹرول ہے, سہولت ہے, وہ اگر 60-70 کلومیٹر بچے, دیکھیں ہمارے لوگ یہ ہمت نہیں کرتے, اسے پوچھے بھائی آپ نے کیوں کیس کیا ہے, بند کرو. یہ آپ کا ہب کا انڈسٹریل ایریا ہے, جہاں غلام قادر خان نے, آج بھی اس کی تختی لیڈر ایسٹرا اس کے اندر لگی ہے. پیرکس کے اندر ڈیم, میں سی ایم تھا, ہم نے شروع کرایا. پہلی دفعہ کہ ہب میں کوئی اور ڈیم بنا تو وہ پیرکس کا ڈیم شروع ہوا. لیکن لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کون سا ان کے پاس, ہم نے تو ابھی تک تھوڑا وقت, شاید ہمیں بھی پھر ان کے ساتھ لگانا پڑے گا کہ لوگوں کی فطرت کو شاید وہ آپ کی فطرت کو شاید سمجھ گئے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی کاموں سے ووٹ نہیں ملتا, کام جتنے بھی کر لو, جام صاحب نے اتنے کام کیے, ووٹ پر بھی میں نکال لیتا ہوں. وہ نفسیات کی سیاست سے کھیلتے ہیں, اور نفسیات کی سیاست میں چیزوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں خراب کس موقع پہ ہوں, ان پہ پھر ہم وار کریں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے. لیکن یہ سوال میرا آپ سب کے لیے ہے, اور آپ سب کے بچوں کے لیے ہے, اور آپ کے مستقبل سے ہے. اگر اس طرح کی نفسیات میں آپ لوگ پھنسے رہے, نقصان آپ کا ہوگا. آج اس یونیورسٹی میں, پولی ٹیکنیک میں, اس لونڈا والے پل سے, ایک فٹسال میں, ایک سپورٹس کمپلیکس میں, ایک بیلا کے اسپتال میں, اس میں کس کے بچے پڑھتے ہیں؟ آپ لوگ کے بچے پڑھ رہے ہیں. آج آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور یہ اگر نہ ہوتے, جیسے کہ اس نے اپنے تو ڈسٹرکٹ, اپنے تو دریجی میں ایک بھی نہیں بنایا. دریجی میں آج بھی ایک مڈل سکول لڑکیوں کا نہیں ہے صحیح طریقے سے. نہ کالج بناتے ہیں نا, وہ کالج دریجی میں کیوں نہیں کالج بنایا؟ 40 سال میں ہمیں تو موقع ملتا, ہم 40 سال میں ہم نے تو اپنے اتنے حلقوں میں بنا دیے. بیلا میں بنایا, اتھل میں بنایا, وندر میں موقع ملا, وہاں پھر سے بنایا, ہب میں بھی بنایا. تو یہ بات کیا ہے کہ وہ شخص اپنے دریجی میں کالج کیوں نہیں بناتا؟ وہ اس لیے نہیں بناتا کہ اس کو پتہ یہاں تعلیم آئے گی. تعلیم آئے گی, پھر ارشد جیسے نوجوان پیدا ہوں گے جو سوال کریں گے, اور وہ سوال پسند نہیں ہے ہم سے. اب تو 50 سال سے جواب دے دے کے تھک گئے ابھی. ہر جگہ ہر الیکشن میں کہا جاتا ہے ہم سے سوال کرتا ہے, پھر ہم جواب دیتے ہیں, پھر دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, پھر ہمارے اپنے والے بھی آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ باشعور آپ لوگ کو, مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر ہمارے لسبیلا سے تعلق لائر, وکیل, انجینئر, ڈاکٹر, سیاستدان, بڑے لوگ, کاروباری لوگ, ایس پی, ڈی آئی جی, کمشنر پیدا ہوں گے, اور ہوں گے, اس دن ہمیں خوشی ہوگی. لیکن میرا گلہ بھی آپ لوگ سے ہے کہ آپ لوگ بھی لگے ہو کہ ایسے پیدا ہی نہیں کرنے ہیں. تو نہ کریں. دیکھیں یہ زمین, یہ روڈ, یہ پیسہ, یہ گھر, یہ کامیابی نہیں ہے.
یہ بچہ جس دن پڑھ لکھ کے کسی کام پہ لگے گا, کسی اچھے پوزیشن میں لگے گا, وہ کامیابی ہے. یہ یوں جا سکتا ہے. اس سیلاب نے دکھایا نا آپ کو, کروڑوں کی زمین گئی, فصل گئی, گھر گیا, جائیداد گئی, جہیز کے پیسے زیور اٹھا کے پانی لے گیا. کیا بچا اس گھر میں؟ کیا بچا؟ انسان بچا. اس کے دماغ میں اگر آپ نے تعلیم دی ہوتی, وہ کبھی ضائع نہیں جاتا, وہ پھر سے اپنے آپ کو کھڑا کرتا. ہم نے پڑھایا ہی نہیں ابھی تک, اور مجھے لگتا ہے ابھی بھی نہیں پڑھائیں گے, لیکن پڑھائیں. یہ یونیورسٹی, یہ پولی ٹیکنیک, یہ BRC کالج, یہ ڈگری کالج, یہ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے, میں ناظم تھا تو بڑے جام صاحب مرحوم جب دودر سے ادھر یہ ہمارے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب تھے, تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ یونیورسٹی کی جو پہلے ٹیکسٹائل مل تھی اس کو نیلام کریں گے. تو ہم نے کہا دیکھیں جی, ہمارے لوگ اس کو نیلام کرنے نہیں چھوڑیں گے, اور ہم بھی اس سے ایک مشینری اٹھانے نہیں دیں گے. تو انہوں نے بولا جام صاحب کیوں؟ میں نے کہا جی آپ اس کو چلائیں. اس نے بولا جام صاحب آپ بھی تھوڑا بہت سمجھدار ہو, یہ اتنا پرانا ہے, چل ہی نہیں سکتا. اور ہر چیز آج کل ہب چلی گئی ہے, ابھی سامان ادھر آئے, یہاں سے وہاں جائے, یہ وہ دور نہیں ہے اس زمانے میں 1970 میں 75 میں بنی تھی, گورنمنٹ سے چلائے, اب یہ چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کے بدل میں آپ کچھ دیں. تو انہوں نے بولا کیا چاہیے آپ کو؟ ہم نے کہا ہمیں آپ یونیورسٹی دیں. انہوں نے بولا ہم یونیورسٹی دیتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شوکت عزیز صاحب جب وہاں سے آئے تو شوکت عزیز صاحب نے پرائم منسٹر کے حوالے سے یہاں اعلان کیا اور یہ یونیورسٹی قائم میں بنی. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے فاروق صاحب بھی ہیں, تو کچھ لوگ میرے پاس آئے, بولا بابا یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میں کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پتہ نہیں کون کون لوگ آئیں گے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ اپنے بچے کو خوزدار پڑھنے بھیجو گے؟ کہتے نہیں. میں کہا کوئٹہ بھیجو گے؟ کہتے نہیں. میں کہا کراچی بھیجو گے؟ بولا نہیں. تو میں نے کہا یہ پھر پڑھیں گے کیسے؟ اب یونیورسٹی چل کے آپ کے گھر آ رہی ہے, تو اس کو بھی آپ نہیں چاہو گے, تو پھر آپ لوگ یا تو آپ بولو کہ نہیں ہم باہر جائیں گے, ہم کراچی پڑھیں گے, ہم خوزدار جائیں گے, ہم پنجگور جائیں گے, ہم تربت جائیں گے, ہم کوئٹہ جائیں گے, تو اچھی بات ہے. وہ بھی آپ لوگ نہیں کر رہے ہو. اور ایسے ہی ہوا, یونیورسٹی بنی, میرے خیال 10 سال تک پتہ نہیں ہم لوگ زور لگا کے تھکے, بچے ہی نندہ نہیں جا رہے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے آپ کے پاس ایک ہی حل ہے. اگر آپ نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے اور اپنی آنے والے مستقبل کے لیے کچھ کرنا ہے, ایک ہی کام ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو اپنے سیاست کا اور دنیا کا, پاکستان کی سیاست, دنیا میں گھومنے پھرنے کا, ہر چیز کا ایک چیز کوزے میں بند کر کے بتا رہا ہوں, وہ صرف تعلیم ہے. میں آج اس نتیجے پہ بڑے چیزوں کے بعد پہنچا ہوں, اور یہ دنیا اسی لیے تعلیم کے لیے کیوں بار بار کہتی ہے کچھ ہوگا. اور وہ تعلیم اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں دی تو یہ جہالت میں اور اندر چلے جائیں گے. اس تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ محروم ہو جائیں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے کیا, اگر زندگی بھر کمپاؤنڈر, کلرک, سپاہی, چوکیدار, سویپر, کیا یہی بننا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو میں یہی دیکھتا ہوں, لیویز کی پوسٹ, سپاہی, ادھر ادھر, بس ختم. آگے بڑھیں تاکہ آج کے بچوں میں سے آج کہیں اسلام آباد میں کوئی ہو, کوئی کراچی میں ہو, کوئی لاہور میں ہو, کوئی کوئٹہ میں ہو, آپ جائیں آپ کو سہولت ملے گی. کرنا تو آپ لوگوں نے پھر بھی نہیں, ہنسنا ہی ہے, مجھے پتہ ہی ہے, لیکن میرا فرض ہے آپ کو بتانا. تو مجھے کسی نے بولا آپ اپنا مغز ماری کیوں کرتے ہیں ان کے ساتھ اتنا؟ میں نے کہا دیکھیں ہمارا کام ہے بتانا, عمل کوئی کرے یا نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے. تو آپ اپنے معاشرے میں آج کے دور میں تعلیم کو اپنا, اس کالج کو, اس یونیورسٹی کو, ان سکولوں کو آپ بھریں, یہ آپ کا اثاثہ بنیں گے. قید سالی آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی, اور ہم نے دیکھا ہے 7 سال قید سالی آئی ہے. یہ کیلے کے باغات, یہ ساکران کے باغات سوکھ گئے, پانی پینے کو نہیں تھا, مجبور ہو کے لوگ ادھر ادھر بھاگے ہیں. تو اب بھی ایسا وقت آ سکتا ہے, لیکن اگر آپ کا بچہ تعلیم یافتہ ہوگا, اچھی تعلیم سے ہوگا, کالج, یونیورسٹی, ڈگری حاصل شدہ ہوگا, تو وہ ہنر بھی اچھا سمجھے گا, کام کو بھی اچھا سمجھے گا, اور اللہ نے موقع دیا بیرون ملک یا کہیں بھی گیا اپنی نوکری کما سکے گا. لیکن اگر جاہل رہا, ان پڑھ رہا, مزدوری اچھی کر لے گا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکے گا.
اور یار اچھا ہمیں ووٹ دے دے گا, یہ دو کام بس کرے گا بس. لیکن ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارا ووٹر ایک تعلیم یافتہ ووٹر ہو, ایک قابل ووٹر ہو, جو اپنے اچھے اور برے میں فیصلہ کر سکتا ہے. تو مہربانی کر کے